السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج 27ویں شب ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ آج کی جو رات ہے وہ بڑی فضیلت والی اور بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات کو ہم سونے میں ضائع نہ کر دیں بلکہ رات میں جاگ کر عبادت میں، ذکر و تسبیحات میں اور تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ناظرین گرامی، جہاں آج رات ہم یہ ساری عبادتیں کریں گے، وہیں پر آج میں آپ کو ایک ایسی نماز کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو بڑی فضیلت کی حامل ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھ لے گا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی اور ان کو تحفے میں پیش کی تھی اور کہا تھا کہ چچا جان، یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے اللہ آپ کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو روزانہ اس نماز کو پڑھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لے، اور اگر ایک ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے کے اندر پڑھے، اور اگر آپ کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھے، اور اگر سال میں بھی آپ نہ پڑھ سکیں تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھے۔ اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح جسے ہم کہتے ہیں۔ بڑی فضیلت والی نماز ہے، اکثر لوگوں کو اس کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج میں اس نماز کو پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دو طریقے بتاؤں گا کس طرح ہم کو صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے۔ دونوں طریقے بالکل نہایت آسان ہے، آپ کو ان دونوں میں سے جو آسان لگے آپ اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو ہمیں پوری 4 رکعت کی نماز میں 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ وہ کس طرح پڑھنا ہے وہ میں آپ کو شروع سے آخر تک بالکل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اس لیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں، لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی دینی معلومات آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں یہ یاد رکھے، زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، بس یہ اتنی نیت کافی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے تو وہ زبان سے بھی اس طرح نیت کر سکتا ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں۔ بس یہ اتنا آپ نے کہہ لیا۔ اب اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینا ہے، اور نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہمیں 15 دفعہ یہ کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے ہمیں رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے پڑھنے کے بعد ہم 10 دفعہ یہ کلمہ پڑھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کو 10 دفعہ پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے قومہ میں اور ہم کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ ان دونوں کو کہنے کے بعد پھر 10 دفعہ ہم اس کلمے کو پڑھیں گے۔ جب وہ 10 دفعہ پورا ہو جائے گا اب ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تکبیر 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پھر اس کلمے کو پڑھیں گے۔ جب وہ 10 دفعہ کلمہ پورا ہو جائے گا پھر ہم سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے جس کو کہتے ہیں جلسہ۔ پھر اس جلسے میں ہمیں 10 دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تکبیر کہنے کے بعد پھر
اس دعا کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اٹھ کر بیٹھیں گے، سیدھا کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ بیٹھ کے 10 دفعہ اس کلمے کو پورا کریں گے، اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ اس طرح آپ کا ایک رکعت میں 75 دفعہ یہ کلمہ ہوگا۔ اب 75 کو ہم اگر 4 میں ضرب دیں گے تو پورے 300 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رکعت میں آپ کو 75 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کو پوری 4 رکعت کرنا ہے۔ مثلا جب ہم کھڑے ہو گئے تو اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورت ملانے کے بعد پھر 15 دفعہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ رکوع کی حالت میں 10 دفعہ پڑھیں گے، رکوع سے جب کھڑے ہوں گے پھر 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر جب سجدے سے بیٹھیں گے جلسہ کریں گے اس میں 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جانے کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر التحیات پڑھیں گے۔ اس طرح ہم 4 رکعت مکمل کریں گے۔ یہ ہوا پہلا طریقہ۔ اور صلاۃ التسبیح کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ اس سے بھی آسان ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسے بھی سیکھ لیجئے تاکہ دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے پر صلاۃ التسبیح پڑھ سکیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ اس کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ پھر اس کلمے کو پڑھیں گے۔ یعنی کہ پہلے طریقہ جو تھا اس کے اندر قیام کے اندر 15 دفعہ پڑھا جاتا تھا، لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں آپ کو قیام میں 25 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور ایک سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ قیام کی حالت میں 25 دفعہ ہو گیا۔ اب جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی حالت میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو رکوع کی حالت میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ اب جب رکوع سے ہم سجدے میں جائیں گے سجدے کی حالت میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ جب جلسے میں آئیں گے دونوں سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں ہم 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر جب ہم دوسرا رکوع کریں گے اس میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ یہ پورے آپ کے ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو گئے۔ اب رکوع کے بعد سیدھا ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ پہلے طریقے میں یہ بتایا گیا تھا کہ سجدے سے اٹھ کر آپ کو بیٹھنا ہے، 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، لیکن یہاں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب دوسرا سجدہ مکمل کیا تو اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اس لیے کہ سجدے سے بیٹھنے کے بعد ہم جو 10 دفعہ پڑھتے تھے اس کو ہم نے قیام میں پڑھ لیا ہے۔ تو یہ اس طرح ایک رکعت میں آپ کا 75 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ کو 4 رکعت مکمل کرنی ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو پہلے 15 دفعہ اس کلمے کو پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، پھر 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی حالت میں 10 دفعہ، پھر کھڑے ہوں گے اس حالت میں 10 دفعہ، پھر جب سجدے میں جائیں گے سجدے کی حالت میں 10 دفعہ، پھر جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے اس میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد التحیات میں بیٹھ کر ہم التحیات پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اس طرح آپ کو 4 رکعت مکمل کرنی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صلاۃ التسبیح کا 2 طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو، اس کلپ کو اپنے دوست احباب تک شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی دینی معلومات آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔